الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاحزاب کی 45 اور 46 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو سب سچائیوں کا گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور بر وقت ڈرانے والا اور دعوت دینے والے اللہ کی طرف اس کے اذن سے، اور آفتاب روشن کر دینے والے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان دو آیتوں میں اللہ کریم نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے ہی محبت بھرے انداز میں خطاب فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر ان جلیل القدر القابات کا ذکر فرمایا ہے جن سے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سرفراز فرمایا ہے۔ ان کے ذکر سے ایک طرف تو اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی مقصود ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ اے امت مصطفیٰ، تم ان طوفانوں سے نہ گھبراؤ، ان تند و تیز لہروں سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ منہ کھولے گرداب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس ملت کا سفینہ ہم نے کسی ایسے ملا کے سپرد نہیں کیا جو کم ہمت ہو، کم حوصلہ ہو، نااہل ہو، نا تجربہ کار ہو، بلکہ اس کشتی کا ناخدا وہ نبی برحق علیہ السلام ہیں جن کو ہم نے ان کی صفات جلیلہ سے متصف کر دیا ہے۔ تم صبر و استقامت سے ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، یقیناً تمہیں ساحل مراد تک رسائی نصیب ہوگی۔ ساتھ ہی دشمنان اسلام کے ان ناپاک آرزوؤں کو بھی خاک میں ملا دیا جو اپنی سازشوں اور ہیلہ سازیوں سے حق کی اس شمع افروزاں کو بجھانا چاہتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا، اور گواہ کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس واقعہ کی وہ گواہی دے رہا ہے وہ وہاں موقع پر موجود ہو، اور موقع پر موجود بھی ہو، اور دوسری اس بات کو، اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی، آنکھوں سے بھی دیکھے۔ مراد یہ عینی شاہد ہو، اس کو عینی شاہد بولتے ہیں، آنکھ سے دیکھ کر گواہی دینے والے۔ سنا کے تو گواہی دنیا میں کسی قانون میں بھی قبول نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے المفردات میں جو شہادت ہے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ الشہادۃ والشہود الحضور مع المشاہدات اما بالبصر او بالبصیرہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ شہادت وہ ہوتی ہے کہ انسان وہاں موجود بھی ہو اور اسے دیکھے بھی، خواہ آنکھوں کی بینائی سے یا بصیرت کے نور سے۔ یہاں اس آیت میں ایک چیز غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو شاہد بنا دی ہے، لیکن کس چیز پر شاہد بنایا اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر یہ تذکرہ کر دیا جاتا تو
تو آپ کی پھر تو گواہی معصور ہو جاتی، محدود ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ کہ کوئی ایک چیز اگر ذکر کر دی جاتی تو شہادت نبوت کی حد بندی ہو جاتی۔ یہاں اس شہادت کو کسی ایک امر پر حد بندی میں بند نہیں کیا گیا، مقصد یہ کہ اس کی وسعت کا اظہار مطلوب ہو۔ مراد یہ کہ حضور گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ ہیں، اس کی تمام صفات کمالیہ کے گواہ ہیں، تمام ذاتی صفات کے گواہ ہیں، کیونکہ جب ایسی با کمال ہستی اور ہمہ صفت موصوف ہستی یہ گواہی دے رہی ہو کہ لا الہ الا اللہ، تو کسی کو اس دعوت حق میں شک ہی نہیں رہتا۔ دولت، حکومت، شخصی وجاہت، علم اور فضل و کمال یہ ایسے حجابات ہیں جن میں لوگ کھو جاتے ہیں اور اپنے خالق کریم کی ہستی سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہادت سے سارے حجابات تار تار ہو گئے، اور اس جلیل المرتبت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت توحید کے بعد کوئی سلیم و طبع انسان اس کو تسلیم کرنے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ نیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے گواہ ہیں، اس کے عقائد کے گواہ ہیں، اس کے نظام عبادات کے گواہ ہیں، اخلاق کے گواہ ہیں، معاملات کے گواہ ہیں، اور اس کے سارے قوانین کی حقانیت کے بھی گواہ ہیں۔ اسی کے اتباع میں فلاح دارین کا راز چھپا ہے، اسی آئین کے نفاذ میں اس گلشن ہستی میں بہار جاویداں آ سکتی ہے، اور جب قیامت کے روز ساری امتیں اپنے انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیں گی کہ نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا، نہ کسی نے انہیں دعوت توحید دی، اور نہ انہوں نے کسی نبی نے انہیں گناہوں سے روکا، اس وقت بھرے مجمع میں میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے بھرے مجمع میں کہ یا رب، یہ رسول، یہ انبیاء سچے ہیں، ان کی امتیں جھوٹی ہیں، اور انہوں نے توحید انہیں بیان کی ہے، تیرے نبیوں نے احکامات پہنچا دیے ہیں، اور تیری طرف بلانے میں انہوں نے کسی کوتاہی کا ثبوت نہیں دیا۔ یہ لوگ آج جو تیرے انبیاء کی دعوت کا سرے سے انکار کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء پر پتھر برسائے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، یہاں تک کہ تیرے نبیوں کو تختہ دار پر کھینچ کر لے آئے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے اعمال کی بھی گواہی دیں گے کہ فلاں نے کیا کیا اور فلاں سے کیا غلطی سرزد ہوئی۔ چنانچہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شاہدن علی امتی کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ اپنی اسی تفسیر کی تائید میں پھر انہوں نے یہ روایت بھی پیش کی ہے کہ اخرج ابن المبارک عن سعید بن المسیب قال لیس من یوم الا ویعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته غدوا وعشیا فیعرفون بسیماہم ولذلک یشہد علیہم۔ تفسیر مظہری۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ عبداللہ بن مبارک نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی ہے کہ ہر روز صبح و شام حضور کی امت حضور پر پیش کی جاتی ہے، اور حضور ہر فرد کو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں، اس لیے حضور ان پر گواہی دیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں فَقَوْلُهُ تَعَالَى شَاهِدًا عَلَى اللَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَعَلَى النَّاسِ بِأَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تفسیر ابن کثیر۔ ترجمہ کیا ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ ہیں کہ اس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، اور قیامت کے روز لوگوں کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شاہد کے حوالے سے لکھتے ہیں شاہدن علی من بعث علیہم
شاہدن علی من بعثت الیہم تراقب احوالہم وتشاہد اعمالہم وتؤدیها یوم القیامۃ اداء مقبولا فیما لہم وما علیہم۔ تفسیر روح المعانی، ترجمہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے اپنی امت پر، کیونکہ حضور ان کے احوال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور روز قیامت ان کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آگے چل کر علامہ موصوف فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے، ان اللہ تعالی قد اطلعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعمال العباد فنظر الیہا لذالک اطلق علیہ شاہدا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بندوں کے اعمال پر آگاہ فرما دیا ہے، حضور نے انہیں دیکھا ہے، اس لیے حضور کو شاہد کہا گیا ہے۔ اس قول کی تائید میں علامہ آلوسی نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بھی نقل فرمایا ہے، جو یوں ہے: در نظر بودش مقامات العباد، در نظر بودش مقامات العباد، زاں سبب نامش خدا شاہد نہاد، زاں سبب نامش خدا شاہد نہاد، کہ ترجمہ کیا کہ بندوں کے مقامات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسم پاک شاہد رکھا۔ یہ لکھنے کے بعد علامہ موصوف فرماتے ہیں، فتأمل ولا تغفل، فتأمل ولا تغفل، اس بیان کردہ حقیقت میں غور و فکر کرو اور غفلت سے کام نہ لو۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اس مقام پر جو حاشیہ لکھا ہے، اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لکھتے ہیں، اور معاشر میں بھی امت کی نسبت گواہی دیں گے کہ اللہ کے پیغام کو کس نے کس قدر قبول کیا۔ الغرض عزیزان گرامی قدر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لو، دامن تھام لو۔ آپ کی سی ڈی بن رہی ہے، آپ کی کیسٹس بن رہی ہیں، ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، مصطفیٰ کریم دیکھ رہے ہیں، گواہی ہو رہی ہے، گواہی دیں گے بھی، عینی شاہد ہیں۔ الغرض وہ تمام ابدی صداقتیں جنہیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، اور عالم غیب کی وہ حقیقتیں جو عقل و خرد کی رسائی سے ماورا ہیں، ان سب کی سچائی کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ